اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ السلام علیکم مومنین۔ مصیبت کے ایام ہیں، جتنا غم منایا جائے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ جس کی خاطر امام علیہ السلام اور امام علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی جان قربان کی۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی چند دن کی زندگی کو چھوڑ کے دائمی زندگی کو پا لیا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں مولا حسین علیہ السلام پہ، ان کی اولاد پہ، ان کے اصحاب پہ۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام سے متعلق ایک سیریز کا آغاز کیا گیا ہے کہ جس میں ہم مولا کے باوفا اصحاب کو جان سکیں گے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے 2 شہداء کا ذکر کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ مولا کے اصحاب میں ایسی اور کون سی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے حملہ اولیٰ میں شہادت کا مقام حاصل کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے جن شہید کا ذکر کرتے ہیں ان کا نام ہے بشر بن عمر حضرمی۔ ان کا شجرہ ایسے بیان کیا جاتا ہے: بشر بن عمر بن احدوث حضرمی کندی۔ ان کا تعلق حضر موت یعنی یمن سے تھا۔ یہ تابعی تھے اور مشہور بہادر بیٹوں کے باپ تھے۔ یہ مذاکرات کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا کہ جو آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھا اور اس نے بھی آپ کے ساتھ شہادت پائی۔ بشر بن عمر حضرمی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا ذکر خود امام معصوم علیہ السلام نے کیا۔ یعنی کون سے امام معصوم علیہ السلام؟ آج کے ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف نے زیارت ناہیہ میں ان پہ سلام ان الفاظ میں پیش کیا: السلام علی بشر بن عمر حضرمی۔ دیکھیں مومنین کتنی بڑی شخصیت ہے کہ خود امام معصوم ان پہ سلام بھیجتے ہیں۔ بشر بن عمر حضرمی پہ ہم لوگوں کا بھی سلام ہو۔ آگے دوسرے نمبر پہ جن شہید کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کا نام ہے جابر بن حجاج۔ جابر بن حجاج کا تعلق بنی تیم سے تھا۔ یہ بہادر اور شہسوار تھے۔ یہ کوفے کے رہنے والے تھے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفے آئے تو جابر بن حجاج نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی اور جناب مسلم علیہ السلام کی گرفتاری کے بعد اپنے قبیلے والوں میں پوشیدہ ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے کی خبر آپ نے سنی تو عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو کے آپ کربلا پہنچے۔ کیونکہ تمام کوفے کے راستے بند کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی مولا حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے نہ پہنچ سکے، تو بعض ایسے لوگ تھے کہ جو عمر سعد کے لشکر میں پہلے شامل ہوئے، اس کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوئے اور پھر کربلا آئے، وہاں سے مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ ان کا نام ہے جابر بن حجاج۔ یہ وہاں سے کربلا پہنچے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کے دنوں میں شامل ہوئے ہیں اور آپ نے روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہادت پائی ہے۔ اس کے بعد جن شہید کا ذکر کرتے ہیں ان کا نام ہے حباب بن عامر تیمی۔ یہ کون تھے؟ ان کا نسب اور ان کا شجرہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حباب بن عامر بن کعب بن تیم اللات بن ثعلبہ۔ یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے اور جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفے آئے تو انہوں نے بھی حضرت مسلم علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ جناب مسلم کی گرفتاری پہ اپنے قبیلے والوں یعنی بنی تیم میں کچھ دنوں کے میں پوشیدہ ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی آنے کی خبر آپ نے سنی تو چھپ کے یہ کوفے سے نکلے ہیں اور اثناء راہ میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے مل گئے اور پھر وہاں سے کربلا پہنچے ہیں اور آپ نے جو ہے روز عاشور حملہ اولیٰ میں شہادت حاصل۔ اگلے شہید کا نام ہے جبلہ بن علی شیبانی۔
یہ کون تھے؟ ان کا شجرہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جبلہ بن علی بن سوید بن عمر بن ناقد بن تیم بن سعد بن کعب بن عامر بن ربیہ شیبانی۔ یہ کون تھے؟ یہ مشہور صحابی ہیں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں بھی ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کا شمار کوفے کے بہادروں میں ہوتا ہے۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے قبیلے میں یہ پوشیدہ ہو گئے، یعنی چھپ گئے تھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا پہنچنے کی جب خبر انہوں نے سنی تو یہ وہاں سے مذاکرات کے دنوں میں آپ کے ساتھ آ ملے ہیں، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں، ان صحابیوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے کہ جن پہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے سلام بھیجا ہے۔ مولا کن الفاظ میں سلام بھیجتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں السلام علی جبل بن علی شیبانی، کہ اے جبل بن علی شیبانی آپ پہ سلام ہو۔ تو دیکھیں کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے کہ خود ایک امام معصوم آپ پہ سلام بھیجتے ہیں۔ روز عاشور جب یہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ آ ملے ہیں تو روز عاشور انہوں نے حملہ اولی میں شہادت کا مقام حاصل کیا ہے۔ مومنین، خدا سے دعا ہے کہ ہم بھی ان اصحاب کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے سکیں، کہ کل جب ہم لوگوں کے امام ہمیں آواز دیں تو ایسے نہ ہو کہ ہم پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائیں، بلکہ جہاں ہمیں آواز آئے امام کی تو ہماری زبانوں سے لبیک یا امام کی صدائیں نکلیں۔ التماس سے دعا۔